سورہ الدخان آیت نمبر 30، صفحہ نمبر ہے 642۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ وَمَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ یوم لا یغنی مولا ام مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم۔ صدق اللہ۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ایک ذلت کے عذاب سے نجات دی۔ من فرعون، وہ ذلت کا عذاب فرعون کی شکل میں ان پر مسلط تھا۔ انہ کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ عالین اپنے آپ کو بہت بلند مرتبہ یا مغرور سمجھتا تھا، من المسرفین جو حدوں سے نکلا ہوا تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، جبکہ بنی اسرائیل کو ہم نے عالمین میں سے سربلند کیا، پسند کیا، ان کو چنا، عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کی بنیاد۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، وہ علم کس بنیاد پہ تھا؟ ہم نے ان کو آیات دی۔ ما فیہ بلاء مبین، جس یہ آیات جو تھیں اس میں ان کے لیے آزمائش بھی تھی۔ یہ جو آیات ان کو دی گئی تھیں ان پر شرط کیا تھی؟ عمل کرنے کی شرط تھی، اور یہی آزمائش تھی کہ اس پر وہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ ان ہؤلاء لیقولون، اور اب یہ لوگ کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ایک ہی دفعہ ہمارا مرنا ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ یہ جو بات بیان ہوئی ہے یہ در حقیقت حضرت موسیٰ کی پیچھے جو سرگزشت فرعون کے ساتھ جو بات جو گزری ہے اس حوالے سے یہ سارا بات کی گئی، اور یہ ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ اللہ پاک جو یہاں فرما رہے ہیں، جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ در حقیقت ہر قوم کی کہانی ہے۔ یہ قرآن میں جب بیان کی گئی ہے تو قیامت تک یہ بات چلے گی۔ اب یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ فرعون کیا تھا؟ حکمران تھا ایک قوم کا، اور وہ کیا تھا؟ عالین، یعنی وہاں ایک طبقہ بن گیا تھا، طبقہ اشرافیہ جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں، ایلیٹ کلاس۔ جہاں بھی حکمران اپنے آپ کو ایلیٹ کلاس یا ایک طبقہ عالیہ میں شمار کرتے ہیں، اور آگے کیا تھا؟ من المسرفین، یہ سارے وسائل ہڑپ کرنے والے، فضول خرچ، ہر طرح جتنے مسائل جو حکمران طبقہ ہوتا ہے جہاں بھی آپ دیکھیں
جہاں بھی ناانصافی ہوتی ہے وہاں یہ ہوتی ہے کہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ سارے وسائل ہڑپ کرتی ہے، حد سے نکل جاتے ہیں تمام حدود۔ اب حد سے نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ جہاں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ سارے وسائل ہڑپ کرتے تھے، در حقیقت یہ بات جو ہے یہ تو ایک پہلو ہے، 1000 باتوں میں سے ایک پہلو میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میں تمام باتوں کا احاطہ کروں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے لیے علیحدہ قوانین بناتے تھے، عوام کے لیے قوانین الگ، حکمرانوں کے لیے الگ۔ اسی لیے تو وہ مختلف سکیمیں سوچتے تھے بنی اسرائیل کے بارے میں۔ کئی جگہ پہ ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان پر جو آزمائشیں تھیں، جو عذاب کی شکلیں وہ نافذ کرتے تھے، جو ذبح ہوں نہ بنا ہوں، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دینا، وہ یستحیون نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھنا۔ تو در حقیقت یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ ان کی جو ہے افرادی قوت لڑکوں کی شکل میں، ان کو تو مار دیتے تھے، مرنے نہیں دیتے تھے، لیکن عورتیں جو کہ ان کے کام کاج میں، ان کی کھیتوں میں جن کی ضرورت ہوتی تھی، ان کو وہ زندہ رکھتے تھے۔ یعنی بچہ پیدا ہونا کوئی جرم نہیں تھا۔ آپ ذرا بات سمجھیں اس میں تھیم کیا ہے۔ اگر جرم ہے بیٹا پیدا کرنا تو اس صورت میں تو ماں کو مارنا چاہیے کہ تم نے پیدا کیوں کیا، لیکن ان کی سکیم یہ ہوتی تھی کہ ٹھیک ہے یہ پیدائش کا عمل جاری رہے، اور یہ کبھی کبھی لاگو کرتے تھے ایک خاص وقت میں کہ اس سال یا یہ 3 سال جو بچے پیدا ہوں گے، بچے جو بچیاں چھوڑ دیں گے، بچے مار دیں گے، تاکہ افرادی قوت چلتی رہے، ورکرز لیڈیز کی شکل میں۔ اور میں نے کئی دفعہ اس پہ بات بھی کی ہے کہ مصر کی تو ساری معیشت جو تھی وہ کپاس پہ تھی، آج بھی ایسے ہی، اور کپاس کی چنائی میں عورتیں کا بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا رول ہے، تو وہ ان کی معیشت چلتی تھی، اس سے معیشت میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن حکومت کے لیے جو خطرہ ہوتا ہے، جو مین پاور ہے، تاکہ وہ کم رہے، یہ ایک بات تھی۔ اس کے علاوہ اور جو ذلت جو ہوتی ہے، محکومی ہوتی ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، جو فرعون نے لاگو کی تھی، طبقہ اشرافیہ نے۔ اور یہ قوانین جو الگ الگ ہوتے ہیں، حکمرانوں کے لیے الگ، عوام کے لیے الگ، یہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں حکمران طبقہ وہ باعث عذاب ہوتا ہے اپنے عوام کے لیے۔ اور ہر دور میں یہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنایا، کوئی نہ کوئی نجات دہندہ آتا ہے جو پچھلی قوموں کو دوبارہ ایک ٹریک پہ لاتے ہیں تاکہ ان کو موقع ملے کہ وہ اب کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے بنی اسرائیل کو بھی جب قوم میں فرعون سے نجات ملی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اقتدار دیا تاکہ اب ہم دیکھیں کہ اب یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو زندگی اور موت دی۔ موت اس لیے دی تاکہ ہم آزمائش کریں کہ وہ کیسے اعمال کرتے ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، خلق الموت والحیات، اللہ پاک نے زندگی اور موت کا نظام وضع کیا۔ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ دیکھے أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرے۔ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو یہ ایک زندگی اور موت اللہ پاک نے جو انسانوں کو دی ہے، اس میں یہ چانس ملتا ہے، جس کو زندگی ملتی ہے تاکہ دیکھا جائے کہ اعمال اچھے کون کرتا ہے۔ قوموں کا بھی معاملہ ایسے ہے، ایک قوم محکومی میں اور حاکمی، وہ ترستی ہے کہ کبھی ہمیں بادشاہی ملے، ہم حاکم ہوں، محکومی سے نجات ملے، ہم بڑے اچھے کام کریں۔ محکوم ہوتی ہیں، ان کو موقع ملتا ہے اپنی، جب حکومت ان کی آتی ہے پھر ان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیسے اعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں، یہ اللہ پاک نے پچھلی ہسٹری جب بیان کی ہے تو ہمیں ساری ہسٹری پچھلی قرآن کے ذریعے بیان کر دی ہے، اور قرآن ہمارے لیے گائیڈ بک بنا دیا ہے۔ ذرا آپ سمجھیں، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ پچھلی تاریخ قرآن نے بیان کر کے ہمارے لیے ایک لائے عمل دے دیا ہے، اور ساتھ بتا دیا ہے کہ یہ جو پچھلی تاریخ گزری ہے کس طرح کے حالات تھے،
کس طرح ہم نے ان کو پھر حالات کو بدلا، محکوم قوموں کو کس طرح اٹھایا، یہ ہماری سنت ہے. اور ساتھ یہ فرمایا کہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ہماری سنت جاری رہے گی، آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا. یہاں جو ظلم کا بازار گرم تھا، مغلوں نے آئے، ان کو بے دخل کیا، خود حکمران بنے. 500 سال اللہ پاک نے ان کو موقع دیا، لیکن اس کے بعد انگریز آئے، انہوں نے آ کے جو مغلوں کے دور کا ظلم و ستم تھا اس سے نجات دلائی، اور یہاں آ کے نئے نئے قوانین جو کہ اگر آپ بنظر انصاف اگر آپ دیکھیں ان کو، وہ تاریخ دور تھا مغل خاندان کا. ہمیں پڑھایا جاتا ہے اسلام اور کفر کی جنگ. یہ کوئی اسلام کا معاملہ نہیں تھا، کوئی اسلامی حکومت نہیں تھی جس کو آگے انگریزوں نے بے دخل کیا. وہ اتفاق سے مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن مسلمانوں نے بھی تو مسلمانوں سے چھینی تھی. لیکن عوام کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ جب انگریز آئے تو انہوں نے آ کے پہلی دفعہ، آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ یہ اتنی چھوٹی سی تعداد میں آئے جن کی کوئی نہ سرحد ملتی ہے انڈیا کے ساتھ، نہ ان کے پاس اس دور میں، وہ تو ایک یہاں تاجر کے طور پہ آئے تھے، لیکن انہوں نے یہاں آ کے سوشل سیکورٹی کا ایک نظام بنایا، معاشرتی نظام بنایا. جو ان کے ملازمین تھے انہوں نے ان کی پنشنیں مقرر کی، جو کہ وہ اپنے ملک میں ان کا وہ قوانین تھے. ان کا میڈیکل کی سکیم بنائی، اگر کوئی مر جاتا تھا تو اس کی بیوہ کو وہ باقاعدہ وہ دیتے تھے پینشن. جیسے یہاں بھی ملٹی نیشنل کمپنی آتی ہیں تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے جی کہ میں دیسی کمپنی سے نکل کے ملٹی نیشنل کمپنی میں جاؤں، وہاں مجھے فیسلٹی زیادہ ملتی. آج بھی یہ پوزیشن. تو اس دور میں بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ بجائے اس کے کہ یہ جو جاگیردارانہ نظام ہے، یہ جو ظلم و ستم پہ جو غلامانہ طریقے سے انہوں نے عوام کو رکھا ہوا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کمپنی کی ملازمت کریں. تو وہ ہر کوئی ادھر کوشش کرتا تھا، اپنے عزیز اور رشتے داروں کو ادھر بھرتی کرواتے تھے. جب انگریزوں نے یہاں دیکھا کہ یہاں تو بہت پیاس ہے اس چیز کی اور پورا خلا ہے، نظام ہی کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے پھر اس کے مطابق آگے بڑھے اور انہوں نے بمبے شہر پہ قبضہ کر لیا. عوام ان کے ساتھ، کوئی حکومت یعنی سسٹم نہیں تھا. انہوں نے آپ کو یہ مرجع، یہ عدالتیں، نظام، یہ سارا کچھ انہوں نے آپ کو دیا ہے. یہ محکمانہ نظام، عدالتی نظام، تعلیم کا نظام، یہ سارا انہوں نے سیٹ کر کے دیا. یہ ریلوے، یہ سارا کچھ، جو کوئی نہری نظام، جو کوئی ریلوے وہ دے کے گئے ہیں، آپ نے آج تک اس میں 5 کلومیٹر کے اضافہ نہیں کیا. تو جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سارا انہوں نے آپ کو ایک سسٹم دیا. اس سے پہلے یہاں سسٹم کوئی نہیں تھا، انفرادی سسٹم. وہی اگر آپ مجھے معاف کریں تو میں کہوں کہ وہی فرعون والا سسٹم تھا. اوپر وہ تھے جگیردار اور سارے روسا، اور نیچے سارے ان کے ہر جگہ ان کے اندر بٹی ہوئی تھی پورا ملک. کوئی 5,000، کوئی 10,000، یہ تو ان کو ہوتے تھے. تو خلا تھا، اس خلا سے ان کو فائدہ ملا. ورنہ تو آپ اگر کبھی غور کریں، تاریخ پڑھیں، تو انہوں نے اس ملک میں ایک ضلع میں، آج کے ضلع سے 3 گنا بڑا ضلع ہوتا تھا. یہ تو ہم نے کاٹ کاٹ کے چھوٹے ضلع کیے. اتنے بڑے ضلع میں ان کے 4 بندے ہوتے تھے بس انگریز، باقی سارے مقامی لوگ ہوتے تھے. لیکن کبھی کوئی بغاوت نہیں ہوئی. انہوں نے ہر کے ساتھ انصاف کیا، کوشش یہ کی. جب انگریز یہاں سے گیا ابھی، تو انہوں نے یہاں ایک مرلہ زمین بھی کسی انگریز کی نہیں تھی. اور ہم کہتے ہیں وہ لوٹ کے لے گئے. کیا لوٹا انہوں نے؟ آپ کے اوپر ایک رتی بھی قرض نہیں تھا اس ملک پر. آج دیکھیں کہ آپ کے اوپر کم از کم 100 ارب ڈالر قرض ہے. جب وہ گئے 60 سالوں میں آپ حساب لگائیں، دنیا حیران ہے کہ 60 سالوں میں جتنا قرض لیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے، بنایا کیا ہے. تو یہ نظام کی بات تھی جو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا فرعون نے، اور حکمران طبقہ ایک بن گیا تھا. اور وہ کیا کرتے تھے؟ آپ سورہ قصص دیکھیں، 28/4 1 سے شروع ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ حکومتی نظام ہوتا کیا ہے جس کے خلاف اللہ پاک کو بھی غصہ آ جاتا ہے. توسین تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنی وضاحت خود کرتی ہے. اپنے جو معاملات ہیں، جو بیان ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح وضاحت سے بیان کر دیتی ہے. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. میں نے آپ سے کہا تھا کہ تاریخ
قرآن بیان کرتا ہے اور اگلے والوں کے لیے جو آنے والے ہیں ان کے لیے لائے عمل دیتا ہے. میں نے یہی عرض کی تھی نا کہ قرآن پچھلی تاریخ بتاتا ہے اور اس کو لائے عمل بتاتا ہے آنے والوں کے لیے کہ پیچھے جو کچھ ہوا، جو کچھ انہوں نے کیا اور کیا کچھ پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا، تو آگے بھی ایسے ہی ہوگا. جو تم کرو گے پھر اسی طرح ہم بھی کریں گے. میں تم ادنا، اگر تم نے اسی طرح کی حرکتیں کی تو ہم بھی پھر وہی تمہارے ساتھ سلوک کریں گے. آپ دیکھیں اس ایک آیت میں یہی بات بیان ہوگی. نتلو علیہ کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے اوپر تلاوت کرتے ہیں. کیا چیز تلاوت کرتے ہیں؟ من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، موسیٰ اور فرعون کا جو صحیح قصہ ہے، باقی کسی کہانی میں مت جائیں، جو حق بات ہے جو وہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں کہ اصل حقائق کیا تھے. اور یہ جو ہم آپ کو حقائق بیان کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ نتلو علیہ کا، تلاوت تمہارے اوپر کر رہے ہیں، لیکن کن کے لیے کر رہے ہیں؟ لقومی، جو قوم ایمان رکھنے والی، وہ آپ کی قوم جو آپ پر ایمان لائے گی، جو ایمان لا رہی ہے، یہ ان کے لیے بیان ہو رہا ہے. تو یہ ان کے لیے سبق ہے. یہ ساری بات جو میں نے عرض کی تھی یہ ایک آیت میں یہ پورا اس میں بات کرتی. اب اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ، زمین میں کیا تھا؟ علا، وہی طبقہ عالیہ، بلند ایک اپنا بنایا ہوا تھا انہوں نے، اپنا سٹیٹس، جن کے لیے تمام مخلوق کی ٹریفک بند، بچے رکشوں میں داخل، بچے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کسی کی، کوئی مر رہا ہے کوئی جی رہا ہے. اور یہ صرف ایک شخصیت کی بات نہیں، ہمارا پورا طبقہ جو حکومت ہے اشرافیہ وہ سارا ایسا ہی ہے. ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب بھی اسی کی زلف کے، سارے حکمران طبقہ ایسا ہے. پروٹوکول، یہ طبقہ عالیہ پروٹوکول کے عادی، اللہ فی الارض، ہائی پروٹوکول کے مالک. وجعل اہلہا شیعاً، اور اس نے یہاں بنا دیے تھے گروہ، طریقہ، یہ انہوں نے طریقہ بنایا ہوتا ہے، گروہ بنا دیے، مختلف جماعتیں بنی یہاں جی. یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کرتا تھا. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو مار دیتا تھا اور لڑکیوں کو، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. انہو کان من المفسدین، جہاں الگ الگ قوانین ہوں، عوام کے لیے الگ ہوں، حکمرانوں کے لیے الگ ہوں، اللہ پاک کہتا ہے یہ فساد کی بات ہے. انہو کان من المفسدین، وہ فساد پیدا کرنے والوں میں تھا. ڈیوائڈ اینڈ رول، یہی ہر قوم یہی کام کرتی ہے. یہ طریقے بناتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ورکرز پیدا کرتے ہیں، ان کو مراحت دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی، کسی کو سائیکل دے دیے، سلائی مشینیں دے دی، کسی کو 2 4 5 مرلے کے پلاٹ دے دیے، تاکہ یہ عوام میں ہمارے لیے لڑنے جھگڑنے والے بن جائیں. باقی جو عوام ہے وہ بکھرتی رہے، وہ روتی رہے، پیٹتی رہے. یہ ہر دور میں ایسا ہوا ہے. جہاں قوانین نہیں ہے، جہاں ان کی مرضی چلتی ہے کہ جس کو ہم چاہیں اس کو وظیفہ دے دیں، جس کو ہم چاہیں اس کو سائیکل دے دیں، اس کو مراحت دے دیں. تو یہ اللہ پاک کو کبھی پسند نہیں ہے. قوانین یہ جو اب الگ الگ قوانین دیکھیں، اللہ پاک نے جتنے قوانین بنایا کبھی بھی اللہ پاک نے کہیں بھی یہ بات نہیں کی کہ یہ قوانین حکمرانوں کے لیے ہیں اور یہ قوانین عوام کے لیے. زنا اگر حکمران کرے گا، لیکن یہاں ان کے لیے عدالتوں میں بھی ان کا پروٹوکول الگ ہے. وہ جس کو چاہے، ہاں یہاں استثناء چلتا ہے. بڑی صحیح آپ نے بات کی، حکمرانوں کو استثناء ملتا ہے قانون کی طرح. یہ زوال کی نشانیاں ہیں. یہ تو ان معاملات میں جا کے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو بھیجا. اور یہ جو طبقہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک عذاب ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہر دور میں ہر جگہ پہ یہ رہے ہیں
ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ بھی بلیک میلنگ کی جاتی ہے کہ تم مسلمان ہو اور وہ جو نجات دلانے والے ہیں وہ کیا ہے, وہ عیسائی ہیں, وہ فلاں ہیں, وہ امریکہ ہے. یعنی صدام مثال ہے آپ لوگوں کے لیے. کیا تھا پوری دنیا جانتی ہے, اس کے عوام جانتے ہیں. شاہ ایران کیا تھا, لیکن جن کو لایا ان کو ہٹایا گیا. اللہ پاک نے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ ان کو ہٹا دیا گیا. اب جو آئے ہیں اب ان کا امتحان ہے, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کوئی آدمی اپنے آپ کو ایکولی برابر قوانین کے ماتحت نہیں کرے گا. جس کو ہم مساوات محمدی کا ہم نام دیتے ہیں, کام نہیں کرتے. فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. بنی اسرائیل کو ہم نے سلیکٹ کر لیا تھا, چن لیا تھا. کس بنیاد پہ؟ علم کی بنیاد پر. اور پورے اللہ العالمین اس دور کے پورے دور جو تھا ان کا, اس دور میں ان کو ہم نے چن لیا علم کی بنیاد پہ. اب دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں بھی یہ علم دیا ہے قرآن کی شکل میں. اللہ پاک نے قرآن کو جگہ جگہ پہ العلم قرآن کا نام رکھا ہے, بھائی کا نام رکھا ہے العلم. اور یہ ہماری اللہ پاک نے ہمیں بھی چنا ہوا ہے اسی علم کے. لیکن اگر ہم اس علم سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں, ہم اس کو بروئے کار نہ لائیں, ہمارا خود بھی اس پہ ایمان نہ ہو, اور ہم خود کہیں کہ یہ علم جو ہے پتہ نہیں منسوخ کہاں سے ہے, کیا کیا نہیں ہے, اسے بات پوری بنتی ہے کہ نہیں بنتی, ہم خود تذبذب کا شکار ہوں, تو یہ علم ہمارے لیے کیا کام آ سکتا ہے؟ یہ ایک اور چیز ہے جو ہمیں اللہ پاک نے ایک گفٹ دیا ہوا ہے, جس سے ہم جو ہے بدقسمت ہے کہ اسے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے. یہ علم اللہ پاک کہتا ہے کہ یہی تو بنیاد ہوتی ہے کسی قوم کی. آج بھی پوری دنیا میں آپ قرآن لے کے باہر نکلیں, یہ تجربہ شدہ باتیں ہیں. میری اپنے فرقوں کے ساتھ, غیر ملکوں کے ساتھ, دوسرے مذہب کے ساتھ جب بھی بات ہوتی ہے, جب بھی قرآن سے استفادہ کرتے ہیں, ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں. وہ ایک پڑھ رہے تھے, ایک آدمی, میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں اور یہ صحیح واقعہ ہے. ایک جگہ پہ قادیانیوں نے شروع میں ایک پورا گاؤں, وہاں کے نمبردار کو, یہ سیالکوٹ کا واقعہ ہے, اس کو کہا کہ یہ دیکھیں آپ اس کو نبی مان رہے ہو. وہ گاؤں نمبردار انسان وہ کنورٹ ہو گیا قادیانی, اور اس نے کیا کیا کہ وہ جو مسجد تھی اس مسجد میں وہ مولوی صاحب جو تھے نا, وہ قادیانی جماعت کے مولوی وہاں بٹھا دیے. اب دوسرے انہوں نے کہا کہ جی مولوی صاحب نے کہا جی آپ مجھ سے مناظرہ کر لیں مرزا صاحب کی نبوت کے بارے میں. نمبردار نے کہا ٹھیک ہے جی, اگر یہ مولوی صاحب ہار گئے تو میں جو ہے میں ان کو نکال دوں گا اور مسجد جو ہے میں مسلمانوں کو دے دوں. انہوں نے کہا جی کہ مرزا نے دیکھے یہ بڑا جھوٹا آدمی تھا, ذرا بات سمجھے. اور اس نے کہا کہ اس نے دیکھو یہ جھوٹ بولا, یہ جھوٹ بولا, یہ جھوٹ بولا, یہ جھوٹ بولا, اور جھوٹا جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا. آپ اس بات کو مانتے ہیں نا؟ بالکل صحیح. اب وہ جو قادیانی مولوی تھا اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس کا جواب میں دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی حضرت ابراہیم نبی تھے یا نہیں تھے؟ ہاں جی تھے جی. انہوں نے کہا جی یہ حدیث ہے بخاری سے, آپ بخاری شریف کو مانتے ہو؟ کہ ہاں مانتا ہوں جی. اب ہمارا مولوی کیسے کہے کہ بخاری کو نہیں مانتا, اس کے لیے تو وہ دین ایمان ہے. انہوں نے کہا یہ دیکھے حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے, وہ جھوٹ بول کر نبی رہ سکتے ہیں تو میرے صاحب تو نہیں رہ سکتے نبی. یہ سچا واقعہ ہے. ان کو کیا مولوی صاحبان کو, یہ تو اپنے فرقے کے اندر وہ کل بیل کی طرح چل رہے ہیں. اب آپ بتائیں کہ اس کا کیا جواب کیا ہو سکتا ہے کسی کے پاس؟ جب آپ قرآن پہ آئیں, حضرت ابراہیم کے بارے میں جب قرآن کے انہو کان صدیقا, پھر کوئی ٹھہر سکتا ہے سامنے؟ بات ہی نہ کرتا. یہ روایات کی اسیر جو قرآن کو چھوڑ کے ہم کہتے ہیں یہ سارا کچھ جو کچھ ذخیرہ ہے روایات کا
یہ قرآن کے تحت آپ کے لیے ایک قیمتی ہے، لیکن قرآن کے بغیر یہ آپ کے گلے میں توق ہے. قرآن کے بغیر قرآن کو آپ رکھیں، قرآن سب سے آگے. تو یہ جو واقعہ ہے یہ میں آپ کو اس کا حوالہ بھی دوں گا کبھی، اس وقت میں جان بوجھ کر نہیں دینا چاہتا. وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، ہم نے ان کو جو چنا تھا پوری اس دور کی انسانیت کے مقابلے میں، ہم نے ان کو کیا دیا تھا؟ ہم نے ان کو آیات دی تھی. آپ کو بھی آیات ملی ہیں، لیکن وہی بات یہ ہے جیسے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ایک انسان کا اپنے رب پر ایمان یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وہ قدر نہیں کرتا، حالانکہ ہے بہت قیمتی، اور اکثر کے پاس کیا 99% کے پاس یہ موجود ہے یہ قیمتی دولت، لیکن جب اس کو قدر ہی نہیں ہے وہ استعمال کیا کرے. اسی طرح یہ قرآن مجید بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک بہت قیمتی ہدیہ ہے اللہ پاک کی طرف سے انسان کو، پوری انسانیت کو. لیکن یہ ہے کہ جو اس کے حاملین ہیں، جو اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمان کہلاتے ہیں، انہوں نے اس کی قدر ہی نہیں کی. وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اتنا رول ہے ہی نہیں، اس کو صرف یہ ہے کہ چون کے اور رکھ دو، باقی ہماری فرقہ کافی ہے، ہمارا فرقہ کافی ہے. تو قرآن کو در حقیقت وہ کہتے ہیں نا، آئے ظالم تو نے پی ہی نہیں، ہم نے اس کو چکھا ہی نہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو آیات دی ما فیہ بلاء مبین، جس کے اندر سری آزمائشیں تھیں. اب یہ کہتے ہیں ان ہؤلاء لا یقولون، اب یہ کہتے ہیں کہ ان ہی الا موتۃنا الاولی وما نحن بمنشرین، کہ ہم تو دوبارہ اٹھیں گے ہی نہیں، یہ جو مرنا ہے بس مر گئے. فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اٹھنا ہے تو جو ہمارے پہلے مر گئے پہلے ان کو تو لے آؤ اٹھا کے، اگر تم سچے ہو تو. اگر تم سچے ہو تو جو مر گئے ہیں ان کو اٹھا لو. اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بھلا یہ وہ بہتر ہے یا قوم تبع، یہ قوم تھی جیسے کہ مختلف قومیں اللہ پاک نے قوم ہود، قوم صالح، سمود، اس طرح کی وہ جو قومیں تھیں، ایک قوم تبع بھی تھی. تو اس حوالے سے اللہ پاک نے ان کے بارے میں بات کی ہے اور فرمایا کہ جو ان سے پہلے گزر گئے اہلکناہم، سب کو ہم نے ہلاک کیا. انہم کانوا مجرمین، وہ سارے کے سارے جو تھے کیا تھے؟ مجرم تھے. جو بھی اس نظریے کے قائل تھے کہ اگر اٹھنا ہے تو ابھی اٹھاؤ. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے یہ جو آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، یعنی اس پوری کائنات کو جو ہم نے پیدا کیا ہے، یہ کوئی لاعبین، یہ کوئی کھیل کود یا اپنے شغل کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ لائب، یہ کوئی شغل کے لیے نہیں ہے. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ایک مقصد ہے اس کا، یہ پوری کائنات کا پیدا کرنا اور اس میں انسان کو پیدا کرنا، پھر انسانوں میں نبوت کا جاری کرنا، پھر نبیوں کے ذریعے کتاب کا سلسلہ جو ہے، اور اس کے بعد پھر سارے کائنات کو سمیٹ دینا. یہ کوئی کھیل نہیں ہے، نہ کوئی یہ شغل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا ایک مقصد ہے. اور مقصد کیا ہے؟ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن یہ مقصد جو ہے یہ اکثر لوگ نہیں جانتے. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، کہ کیا ہے وہ جو دن ہے فیصلے کا. اس سارے کا مقصد اللہ پاک نے بتا دیا کہ وہ بالحق، وہ مقصد کیا تھا کہ ایک فیصلے کا دن. ہر ایک نے جواب دہی دینی ہے، اپنا جواب دہی ہونی ہے اس کی، ہر انسان کی. وہ فیصلے کا دن، یوم الفصل، فیصلے کا دن. وہ کیا ہے؟ میقاتہم اجمعین، جو پہلے گزر گئے. یہ جو ابھی بات کر رہے تھے کہ پہلوں کو لاؤ، تو اس کا جواب اللہ پاک دے رہے ہیں کہ ایک میقات ہے، ایک ملاقات کا یا ملنے کا ایک وقت ہے. میقات کہتے ہیں جو طے شدہ وقت. تو تمام کا جو فیصلے کا دن ہے وہ ایک ہے. اس سے نہ پہلے کسی کو اٹھانا ہے، نہ تمہارے مطالبے پہ یہ کہ جی اگر ہم سچے ہیں تو اس کو اٹھائیں،
یہ تم لوگ بات جانتے نہیں، سمجھتے نہیں. جو مقصد ہے اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ پورے انسانیت جتنی گزری ہے ان سب نے ایک وقت پہ اکٹھا ہونا ہے فیصلے کے لیے. وہ دن کیا ہوگا؟ لا یغنی مولن ان مولا، ان مولن، کوئی مددگار کسی دوسرے مددگار کا، کوئی ساتھی، کوئی دوست ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا. جو دنیا کا نظام تم نے چلایا ہوا ہے، شیئن، کچھ بھی، کسی طریقے سے بھی، شیئن کا مطلب ہے کچھ بھی اور کسی بھی طریقے سے، کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آ سکے گا. یہ ایک جنرل بات ہے، اصول ہے. یہ آپ بات جتنی جلدی سمجھ لیں اتنی بات اچھی ہے. یہ بات قرآن شریف میں 5-6 جگہ پہ پہلے بھی آئی ہے. یہ سورہ اس میں بھی آئی ہے، بقرہ میں بھی، جہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اگر آپ وہاں چلے جائیں صفحہ نمبر 24 پہ، ایڈ نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں جی، صفحہ نمبر 25 جی، ایڈ نمبر 123، سورہ بقرہ کی ایڈ نمبر 123. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، وہی بات، اس دن سے ڈرو. یہ صفحہ نمبر 25 کی آخری ایت، سورہ بقرہ کی ایت نمبر 123. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کچھ کام نہیں آئے گا. کچھ شیئن وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے کوئی عدل، کوئی بدلہ، کوئی متبادل وہ اسے قبول کیا جائے گا. وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، نہ اس کو کوئی شفاعت فائدہ دے گی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی کوئی دوسرا کوئی مدد کر سکے گا. اتنی کلیئر بات، اس کے باوجود اگر ہماری سمجھ میں نہ آئے تو یہ قرآن کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے فہم کا قصور ہے، یا ہمارے اپنے فرقوں کی فیڈ کی ہوئی، ہمیں دی ہوئی وہ جو مختلف وہ جو روایات اور جو ہمارا اپنے فرقوں کا الگ الگ دین ہے، یہ اس کا قصور ہے. دین اسلام میں یہ بات نہیں ہے. اسی بات کو، یہ جو آیت تھی، اسی بات کو جو زیر بحث ابھی جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، وہ آیت ہے کہ یوم لا یغنی مولن عن مولن شیئا، کہ کوئی مددگار، اب یہ مولا میں وہ سارے آ گئے، نہ کوئی بدلہ ہوگا، نہ کوئی جزا دے سکے گا، نہ کوئی شفاعت ہوگی، نہ کوئی ینصرون، نہ کوئی مدد ہوگی. وہ سارے کا سارا لفظ ایک میں ڈال دیا، مولن. مولن ساتھی، مددگار، سارے الفاظ اس میں آ جاتے ہیں. کوئی دوست، یار، مددگار، کوئی چیز، کوئی بدل، کوئی کسی کے کام نہیں آئے. اور شیئن، ذرا بھی، کوئی کسی حوالے سے بھی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، وہی بات یہاں آ گئی، نہ وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے. اِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ، مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی رحمت ملے گی. بس جس پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت ہے اس کی نجات ہے. باقی یہ ساری صورتیں یہ سب کی نفی ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ وہی بات جو میں نے پہلے آپ سے کہی تھی کہ اللہ کی رحمت اسی کو ملتی ہے جو صبر کرتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے. جو ثابت قدم رہتا ہے پھر ہماری دعوت کو آگے پہنچاتا ہے، ہماری دعوت پہ قائم رہتا ہے، جس میں شروع میں ہم نے یہ بات کی تھی جو اس حوالے سے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اس حوالے سے میں نے بات کی ہے پہلے. تو یہ سارے کے سارا معاملہ رحم کے حقدار وہی لوگ ہیں جو توحید پہ اللہ تعالیٰ کے رب
جو اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں. رب کا مطلب کیا ہے؟ رب وہ ہے جو آپ کی تمام ضرورتیں پوری کرے. پروردگار اس کا ترجمہ کرتے ہیں. پالنے والا ترجمہ کرتے ہیں. تو پالنے والا کون ہوتا ہے؟ جو پالتا ہے کسی چیز کو، اس کی تمام ضرورتیں اسی کی ذمہ ہوتی ہیں پالنے والے. تو جب ہم تمام کے تمام آس امید سب کچھ ہم اسی کے ساتھ لگا لیں، اللہ کے ساتھ. وہ ایک فکرہ بڑا بولتے ہیں کہ کچھ ہونے یا نہ ہونا یہ سارے کے سارے کہاں سے ہو؟ اللہ سے ہو. جو ہوگا کہاں سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا. اور جو نہیں ہے وہ بھی. لیکن یہ ادھوری بات ہے. یہ بات سچ ہے، حق ہے، لیکن یہ ساری کی ساری کس حوالے سے ہے؟ اللہ پاک کے حوالے سے. اس کے ساتھ اہم بات جو انسان کی طرف سے پہل ہونی ہے وہ اور ہے. وہ یہ ہے کہ انسان خود بھی اس کو پہلے یقین ہونا چاہیے. یہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے. جو کچھ ہونا ہے اللہ کی مرضی سے ہونا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ ہم بھی ہر کام جو کچھ کریں کس کے لیے کریں؟ جب سب کچھ ہونا وہاں سے ہے تو ہم نے بھی جو کچھ کریں پھر اسی کے لیے کریں. یہ دو طرفہ معاملہ ہے. جب ہم خود مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم ہی مانگتے ہیں. جب ہم مانگتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہمارے اندر ایک پیاس ہے، ایک تڑپ ہے. تو جب ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ پاک نے آگے سے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ جو تم صراط المستقیم مانگتے ہو یہ اس کا جواب ہے، یہ کتاب. تم کہتے ہو اہدنا، ہمیں ہدایت دے. اللہ پاک کہتا ہے ھدی للمتقین. تو وہ تم جو ہدایت مانگتے ہو، ڈائریکشن مانگتے ہو کہ ہم کیا کریں، یہ قرآن آ گیا تمہارے پاس. یہ ان کے لیے ہے. یہ قرآن کن کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے ہے جو متقین ہے، جو میرا، جن کو دھڑکا ہے میرا، جو میرے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہیں، جن کو فکر ہے میری رضامندی کی، میری رحمت کے بارے میں، میرے ساتھ تعلق کی، جن کو فکر ہے. ھدی للمتقین، متقین وہ ہوتا ہے جس کو فکر ہو. یہ اس کے لیے. اور جب مسلمان خود کہے کہ اس کتاب کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، یہ چومنے چاٹنے کے لیے اور اس کے لیے ثواب کے لیے ہے، باقی ہمارے سارے کام نیچے نیچے ہو رہے ہیں، پھر اس کا کیا ہے؟ آگے الا من رحم اللہ، جس پر اللہ کی رحمت ہو. انہ هو العزیز الرحیم، بے شک اللہ پاک جو ہے وہ غالب رحم کرنے والا ہے. العزیز، عزیز بھی وہی ہے، یعنی تمام معاملات پہ غلبہ اسی کا. اور رحم کا منبع وہ بھی وہی ہے. رحم ہی سے ہونا ہے. یہ اللہ پاک نے جو فرمایا، یہ کیوں بات کی؟ یہ اس لیے کی کہ کہیں الا من رحم اللہ کو کوئی لوگ دوسرے کسی اور طرف نہ لے جائیں. فرمایا کہ انہو، یہ جو رحم اللہ پاک کی طرف سے ہونا ہے یہ کہاں سے ہونا ہے؟ یہ اسی کی ذات سے ہونا ہے. یہ کسی اور کی ذات سے وابستہ نہ کر دیں کہیں. یہ اللہ من رحم اللہ کو کوئی اہل تفاسیر کہیں اور طرف نہ لے جائیں. فرمایا انہو، یعنی اللہ کے رحمت جو اگر ہونی ہے تو اسی کی طرف سے ہونی ہے جو سب پہ غالب ہے اور رحیم ہے، منبع ہے رحمت کا. وما علینا الا البلاغ.